بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب سے متعلق اور علم بلاغت سے متعلق مختصراً گفتگو ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ صاحب کتاب علم بلاغت کی ذیل میں جو 3 علوم ہیں، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع کے بارے میں بحث شروع کرے، چند ابحاث لے کر آئے ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر یہ مقدماتی جو چند ابحاث صاحب کتاب لے کر آئے ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں تو پھر ہمارے لیے علم معانی، بیان اور بدیع پڑھنا مفید بھی ہوگا اور ہم انہیں دلچسپی سے پڑھیں گے اور آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ لیکن اگر ہم ان مطالب اور مباحث کی طرف متوجہ نہ ہوں یا ہم انہیں اچھی طرح نہ سمجھ سکے تو پھر شاید ہم علم معانی، بیان اور بدیع کو بھی اچھی طرح نہ سمجھ سکیں۔ جیسے کہ مثلا کلمہ فصاحت کسے کہتے ہیں، کلمہ بلاغت کا مطلب کیا ہے۔ اب اگر ہم مثلا علم معانی، علم بیان اور علم بدیع سے پہلے کلمہ فصاحت اور بلاغت کے مطلب کو ہی نہ سمجھ سکیں تو معانی، بیان اور بدیع کے پڑھنے کا تو کوئی فائدہ ہی پھر نہیں ہے، کیونکہ ہم معانی، بیان اور بدیع پڑھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمارا کلام فصیح اور بلیغ ہو۔ لیکن اگر ہمیں علم ہی نہ ہو کہ فصاحت کسے کہتے ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں، تو پھر معانی، بیان اور بدیع پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح چند اہم مباحث لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد پھر جو 3 علوم ہیں ان سے بحث شروع کی ہے۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے کلمہ فصاحت سے متعلق گفتگو کی ہے کہ کلمہ فصاحت کا لغوی معنی کیا ہے، اور اسی طرح علماء بلاغت کلمہ فصاحت سے کیا مراد لیتے ہیں۔ جب یہ لفظ فصاحت کلمے کے لیے صفت واقع ہو یا کلام کے لیے صفت واقع ہو یا اسی طرح جب متکلم کے لیے صفت واقع ہو تو وہاں پر علماء بلاغت کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ اور آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ بھی کلمہ فصاحت کے بارے میں ہوگی۔ فرماتے ہیں لفظ فصاحت کا لغوی معنی البیان و ظہور ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فصاحت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ البیان و ظہور ہے، کسی چیز کا واضح ہونا، ظاہر ہونا اور نمایاں ہونا۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل لغت کے ہاں اس لفظ کی جو موارد استعمال ہیں وہ کئی سارے ہیں، کئی سارے جگہوں پر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کا جو اصل معنی ہے وہ البیان و ظہور ہی ہے، وہ یہی ہے، البیان و ظہور۔ اور اسی معنی کی وجہ سے، یعنی اسی معنی کو مد نظر رکھ کر اہل لغت نے اس لفظ کو ان موارد میں استعمال کیا ہے۔ لفظ فصاحت کلمہ، کلام اور متکلم ان تینوں کے لیے بطور صفت واقع ہوتا ہے۔ کیا مطلب بطور صفت واقع ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کلمے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فصیح ہے، آپ کسی کلام کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام بھی فصیح ہے، اور آپ کسی متکلم کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ متکلم بھی تو بہت مثلا فصیح ہے۔ اب لفظ فصاحت کا تو لغوی معنی ہے البیان و ظہور، کسی چیز کا نمایاں ہونا، واضح ہو جانا، نمایاں ہو جانا۔ لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے؟ تو جب ہم کلمے کے لیے فصاحت کا لفظ لاتے ہیں، یعنی ایک کلمے کو جب فصیح کہتے ہیں تو وہاں پر اصطلاحی معنی کیا ہے لفظ فصاحت کا۔ اسی طرح جب ہم کسی کلام سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کلام فصیح ہے تو وہاں پر کیا مراد ہے فصاحت کا، اور اس طرح جب ہم کسی متکلم سے متعلق کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ متکلم جو ہے بہت فصیح ہے تو وہاں پر کیا مراد ہے، اس بارے میں صاحب کتاب گفتگو فرمائیں گے کہ جب علماء بلاغت لفظ فصاحت کو کلمے کے لیے صفت واقع کرتے ہیں تو وہاں پر لفظ فصاحت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جب علماء بلاغت کسی کلام کو کہتے ہیں کہ یہ کلام فصیح ہے، اس صفت کو کلام کے لیے واقع کرتا ہے تو وہاں پر کیا مراد ہے ان کا۔ اور اس طرح متکلم کے لیے جو لفظ فصاحت استعمال کیا جاتا ہے اور بطور صفت لایا جاتا ہے وہاں پر فصاحت کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے، تو اس بارے میں صاحب کتاب تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الفصاحہ
الفصاحة في اللغة تأتي على معنى البيان والظهور. فصاحت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بیان اور ظہور کا، یعنی کسی چیز کا واضح ہونا، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا. کا قولہ تعالی، جس طرح کہ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے اسی معنی میں. خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے وَأَخِي ہارون هو افصح منی لسانا فَأَرْسِلْهُ مَعِي. القصص آیت نمبر 34. اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ فصاحت جو ہے ہوا افصح منی، یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. اے ابین منطقاً، یعنی وہ زبان کے لحاظ سے اس کا جو زبان ہے، اس کا جو کلام ہے وہ زیادہ ظاہر اور واضح ہے. وَكَقَوْلِ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی علی امیر المؤمنین. ایک اور حدیث لے کر آئے ہیں، معانی الاخبار کے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ سے نقل ہے. وَجَعَلَ فِيَّ النُّبُوَّةَ وَالْبَرَكَةَ وَجَعَلَ فِي عَلِيٍّ الْفَصَاحَةَ وَالْفُرُوسِيَّةَ. رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نبوت اور برکت خداوند تبارک و تعالیٰ نے دی، اور علی کو فصاحت و فروسیت دی. اب یہاں پر اس حدیث میں بھی لفظ فصاحت کا استعمال ہوا ہے، اس آیت میں بھی اور اس روایت میں بھی. ان دونوں جگہوں پر یہ جو لفظ فصاحت ہے یہ اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا، اسی لغوی معنی میں ہی استعمال ہوا ہے. کیا مطلب اسی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ اس دور میں تو فصاحت و بلاغت کے نام سے کوئی علم تھا ہی نہیں. اگرچہ فصاحت و بلاغت تھی، لوگ فصیح و بلیغ تھے، لیکن علم بطور علم سامنے نہیں آیا تھا کہ اس علم کی مختلف اصطلاحات ہوں اور پھر ایک ایک لفظ کا کوئی اصطلاحی معنی ہو، اور فصاحت و بلاغت کا بھی اصطلاحی تعریف کیا ہو، اور پھر اسی اصطلاحی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا ہو. ایسا نہیں ہے، بعد میں علم بلاغت اور پھر اس کی جو اصطلاحات ہے وہ بنے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ اسی لغوی معنی میں استعمال کیا ہے. وہی تقع وصفاً، فرماتے ہیں کہ جو لفظ فصاحت ہے یہ صفت واقع ہو سکتا ہے کن کن چیزوں کے لیے؟ للمفرد، مفرد کے لیے، وللکلام، کلام کے لیے بھی، وللمتکلم، اور متکلم کے لیے بھی یہ بطور صفت واقع ہو سکتا ہے. نحو الرحمن والشمس والارض فکل واحد منها کلمۃ فصیحہ. مثلا کلمہ رحمان ہے، شمس ہے، عرض ہے، یہ تینوں کلموں میں سے، ان تینوں کلموں میں سے ہر ایک کلمہ جو ہے وہ کلمہ فصیحہ ہے. ان میں سے ہر ایک کلمے کا معنی بھی بالکل ظاہر اور واضح ہے، اور بولنے میں بھی بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وللکلام، اسی طرح یہ جو لفظ فصاحت ہے کلام کے لیے بھی صفت واقع ہو سکتا ہے. نحو قول علی امیر المؤمنین، جس طرح کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمانا ہے ان الحق ثقیل مریء وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِیءٌ. حق گراں مگر خوشگوار ہوتا ہے، اور ظاہر ہلکا مگر وبا پیدا کرنے والا ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود مولا علی علیہ السلام کا جو یہ فرمانا ہے، یہ جو کلام ہے فصیح ہے، بالکل ظاہر ہے، واضح ہے معنی کے لحاظ سے، اور ادائیگی میں بھی یعنی آسان ہے اور پر اثر ہے. وللمتکلم، جس طرح لفظ فصاحت کلمے کے لیے صفت واقع ہو سکتا ہے، کلام کے لیے صفت واقع ہو سکتا ہے، اسی طرح لفظ فصاحت متکلم کے لیے بھی صفت واقع ہو سکتا ہے. ایک متکلم کو بھی ہم فصیح
کہہ سکتا ہے، یعنی وہ متکلم جس کا کلام فصیح ہے، وہ متکلم کی جس کا کلام بالکل واضح ہے، آسان فہم ہے، تو اس متکلم کو ہم فصیح بھی کہہ سکتے ہیں۔ کا قول ابی السلط الحروی، جس طرح کہ ابی السلط حروی کا قول ہے فی ابی الحسن الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے متعلق ابی السلط حروی کا قول ہے کان الرضا علیہ السلام یکلم الناس بلغاتہم وکان واللہ افصح الناس، فرماتے ہیں کہ ابی السلط الحروی فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام لوگوں کے ساتھ انہی کی زبان میں کلام کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی عربی مولا کے ساتھ کلام فرماتا تو مولا عربی میں اس کے ساتھ کلام فرماتے، اگر کوئی مثلا فارسی سے آشنا بندہ ہوتا جس کی لغت فارسی ہوتی تو مولا کو کسی مترجم کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ فارسی میں کلام فرماتے تھے اس کے ساتھ۔ اگر فرض کریں کوئی اور بندہ کسی اور زبان میں گفتگو کرتا تو مولا اس کے ساتھ اسی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ مولا کو مختلف زبانیں آتی تھیں۔ آپ عزیزان جانتے ہیں کہ جو وقت کا امام ہوتا ہے اس کے لیے مترجم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمام کے تمام لغات سے آشنا ہوتا ہے، تمام کے تمام علوم سے اور تمام کے تمام لغات سے وہ آشنا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس وقت مجھے نہیں یقین کہ بائبل کا مثلا امام رضا علیہ السلام کے دور میں، امام صادق علیہ السلام کے دور میں عربی میں ترجمہ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے ہوا ہوگا، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ اس وقت کنفرم پتہ نہیں ہے کہ اس وقت بائبل کا ترجمہ عربی میں تھا کہ نہیں تھا، لیکن جارسلیک اور رأس الجالوت کو جوابات جو رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کے آخری نبی ہونے پر جو جوابات دیے وہ بائبل سے دیے، مولا نے تورات سے دیے، حضرت یرمیہ کی کتاب سے دیے اور انجیل یوحنا سے دیے باقاعدگی سے۔ وہ مناظرہ آج بھی موجود ہے مختلف کتابوں میں، الاحتجاج میں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مولا نے اس کا علم کسی اور سے حاصل کیا، یا مثلا پہلے اس نے یونانی زبان سیکھی یا جس زبان میں بائبل موجود تھا وہ زبان سیکھی، پھر بائبل پڑھا اور اس کو وہ جوابات دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مولا آشنا تھے۔ مولا کے پاس یعنی ہر زمانے کے امام کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، تو مولا کے پاس علم لدنی تھا اور علم لدنی کی بیس پر مولا نے جوابات دیے۔ ائمہ اہل البیت علیہ السلام میں سے مولا علی علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک تمام کی تقوی، عبادت اور اسی طرح آپ کی علمیت کا تمام مسلمان قائل ہیں، شیعہ و اہل سنت قائل ہیں۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے، کنفرم ہے کہ جس طرح کہ ہم جب بات کرتے ہیں مثلا علم رجال میں کہ فلان راوی یا فلان عالم دین کے فلان استاد تھے، مثلا اتنے ان کی شاگرد تھے، اتنے ان کے اساتید تھے اور ان کے اساتید کی یہ نام ہیں، لیکن جب ہم اہل البیت علیہ السلام کے جو یعنی ائمہ ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اہل البیت علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام ان کے ہمیں اساتید نظر نہیں آتے، ان میں سے کسی کا بھی کوئی استاد نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے کس صحابی سے یا کس تابعی سے سیکھا ہے؟ کسی سے بھی نہیں سیکھا۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امام صادق علیہ السلام کا فلان مدرس رہے ہیں، فلان بندے نے امام صادق علیہ السلام کو تدریس کی ہے، اس کے استاد رہے ہیں، یا امام باقر علیہ السلام نے مثلا اتنے اصحاب سے احادیث سیکھی اور علوم قرآن سیکھی، نہیں، جبکہ انہوں نے دسیوں علوم اور بلکہ سینکڑوں علوم جو ہے وہ اسلام کو، مسلمانوں کو اور انسانیت کو دی ہیں، لیکن انہوں نے خود کسی سے نہیں سیکھا۔ وَكَانَ وَاللَّهِ أَفْصَحُ النَّاسِ، اور اللہ کی قسم کہ وہ لوگوں میں سے سب سے فصیح ترین تھے، کلام میں سب سے فصیح تھے، افصح الناس۔ والالفاظ الفصیحہ فی الاصطلاح عبارت عن الالفاظ البینۃ الظاہرہ المتبادرۃ الی الفہم والمانوسۃ الاستعمال عند العرب۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ الفاظ فصیحہ، تو اصطلاح میں ہمارا اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب ہم کسی لفظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ فصیح ہے، تو لغت کا معنی تو ٹھیک ہے، اس کا وہی ہے جو اوپر گزر گیا، البیان و ظہور فصاحت کا، لیکن اصطلاح میں ہمارا اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ کہ جو بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، جیسے ہی آپ اس لفظ کو سنیں فوراً اس کا معنی تبادر، یعنی فوراً اس کا معنی آپ کے ذہن میں آ جائے، جیسے آپ اس کے لفظ کو سنیں فوراً آپ اس کو سمجھ جائیں، اور عربوں کے ہاں وہ
عرب ان کے استعمال سے آشنا ہو، عرب اس لفظ سے آشنا ہو، عرب بالعموم اس لفظ کو استعمال کرتے ہوں۔ اب یہاں پر مراد المتبادرۃ الی الفہم سے ہم مراد نہیں ہے جن کو مثلا عربی نہیں آتی، وہ لوگ کہ جو اہل لغت ہیں، جب وہ ان الفاظ کو سنتے ہیں تو فوراً اس کا معنی ان کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہ وہ لوگ اس لفظ سے مانوس بھی ہوتے ہیں۔ والفصاحۃ فی المتکلم ملکۃ علامہ سے آتی، اور جب ہم کسی متکلم سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ متکلم فصیح ہے، تو وہاں پر ہمارا مراد یہ ہوتا ہے کہ اس متکلم کے اندر ایک مہارت ہے، وہ متکلم بہترین کلام کرنے کا فن رکھتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں، اس ملکے کو، اس صفت نفسانی کو، اس مہارت کو ہم کہتے ہیں فصاحت، جب متکلم سے متعلق لفظ فصاحت استعمال ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔